ناظرین، پاکستان میں جب میچز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب لاہور میں میچز ہوتے ہیں، تو یقیناً عوام خوش تو ہوتی ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے ان تک پہنچی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت سے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں. جیسے کہ قذافی اسٹیڈیم کی بات کر لی جائے تو اس کے گرد و نواح میں جتنے ریسٹورینٹس ہیں اور دکانیں ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں عامر رفیق قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. بالکل الحمد للہ ماشاء اللہ. ابھی بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی سیریز، آج پہلا T20 میچ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے سے ہی یہ سب کچھ بند کر دیا گیا، ریسٹورینٹس بند کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ٹریفک بلاک کی جاتی، کارڈن کیا جاتا ہے. شاید پریکٹس کر رہی تھی ٹیم، کیا کر رہی تھی وہ تو عوام کو نہیں پتا، مگر اذیت سے سارے دو چار تھے. جی علی بھائی، اس طرح ہے کہ لکیلی آئی لیو ان گلبرگ، حفیظ سینٹر کے سامنے میرا گھر ہے. تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی میچز یہاں پہ ہوتے ہیں، جون سی بھی گورنمنٹ ہوئے اسی طرح سب کچھ بند کر دیتے ہیں. تو یہ سولوشن نہیں ہے کسی چیز کا. میں سمجھتا ہوں ایسا بیڈ گورننس، پور پلاننگ. ایک محاورہ میں خود بولتا ہوتا ہوں کہ اف یو آر فیلنگ ٹو پلان دیٹ مینس یو آر پلاننگ ٹو فیل. بات یہ ہے کہ یہ صرف ریسٹورینٹس کی حد تک زیادتی نہیں ہے، جس نے کووڈ-1 بھی برداشت کیا معاشی طور پہ، سوشلی طور پہ، اور کووڈ-2 کو بھی برداشت کر رہے ہیں ہم. کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا، کوئی ریلیکسیشن نہیں ملی، نہ پیسوں میں، نہ ہمدردی میں، نہ کسی بھی طریقے سے. بات یہ ہے کہ صرف حالی ریسٹورینٹس کو اس دن جو زیادتی کی گئی ہے 4 تاریخ کو پی سی بی نے جو لیٹر آپ کو میں نے دکھایا، آرڈر ایشو کیا پی سی بی نے کہ ریسٹورینٹ ارد گرد کے بند کر دیا جائے. اسی وقت ہنگامی 4 تاریخ سے، یس 4 فیبروری، اسی جیسے ہی آرڈر ایشو ہوا اسی وقت فورسز اس طرح آ گئی جیسے بارڈر پہ جنگ لگ گئی ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. کاروباری بندہ جو ٹیکس دیتا ہے، اتنے سارے ٹیکسز اگر آپ گننا شروع کراؤں تو 18-20 ایجنسیز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہفتہ پہلے بتایا جاتا ہے، پہلے تو بند کرنا نہیں چاہیے. اگر کرنا تو ہفتہ پہلے بتاتے ہیں تاکہ میں بتاؤں کہ جو اسینشیل آئٹمز ہوتی ہیں، چکن، میٹ، ویجیٹیبل، جو پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ اسٹور کی ہوئی تھی. چونکہ لانگ ویکینڈ تھا، اس پہ اگر بتاتے ریسٹورینٹس کو کہ آپ نے بند کرنا ہے تو وہ اس کو کوئی سدے باب کرتے، اسے باہر کہیں پہ شفٹ کرتے. ریسٹورینٹ اونرز نے جو جب لانگ ویکینڈ ہوتا ہے تو بلک بائنگ کرتے ہیں. وہ سارا کچھ گل گیا، سڑ گیا اندر، انہوں نے جہاں ہے جیسے ہے بند کر دیے، تالے لگوا دیے. ریسٹورینٹ کے اندر سے گوشت، چکن، کوئی ایسی چیز جو پیریشیبل آئٹمز ہیں ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا. تو یہ جو کاروبار بند کروائے جاتے ہیں اس کا کوئی سدباب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کے ریٹرن میں آپ کو کچھ دیتی بھی ہے؟ دیکھیں دیتی ہے کچھ. میں کہتا ہوں ان کو احساس نہیں ہے. احساس پروگرام جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا نعرہ تھا کہ کووڈ-1 میں احساس پروگرام چلا جس سے لوگوں کو پیسے ملے. ریسٹورینٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس کو 1 روپیہ نہیں ملا اور 1% بھی احساس نظر نہیں آیا ہمیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قذافی اسٹیڈیم میں جو میچز ہیں ان کو یہاں تو اندر ہی رائش کا سسٹم کیا جائے، جو ہمارے وہ انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، یا اس کو اٹھا کے آؤٹ آف سٹی لے جائیں. یہ دیکھیں آپ کے پاکستان کی کتنی بدنامی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جہاں پر ہوئے گا، موجود تھا یہاں پہ، وہ کیا دیکھتا ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی کتنی پور مینجمنٹ ہے کہ ان سے چیز کنٹرول نہیں ہو رہی اور ایزیسٹ وے ہے بند کر دیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارا ریسٹورینٹس انڈسٹری، ہمارے ریسٹورینٹس ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارا کوئی مینیجر، ہمارا کوئی جنرل مینیجر، ہمارا کوئی شیف اگر صحیح کارکردگی نہیں کر رہا یا وہ صحیح چیز نہیں پرفارم کر رہا تو ہم بجائے اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹریننگ دیں یا اس کو چینج کریں، ہم ریسٹورینٹ بند کر دیں. یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ کسی بھی آپ بندے کو کسی سربراہ بنا دیں تو ایزیسٹ وے ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ کہ اس چیز کو بند کر دیا جائے. نہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے گورنمنٹ سے کیا مطالبات کیے ہیں؟ ابھی تک آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو، آپ نے کہا ہو کہ جی کوئی ایسا پلان بنایا جائے جس سے نہ کسی کا بزنس متاثر ہو اور جو سرگرمیاں ہیں کھیلوں کی وہ بھی بحال رہیں؟ گورنمنٹ کے پاس 1-2 جملے ہیں رٹے رٹائے جن سارے افسران کو ملا ہوں میں، بیوروکریٹس کو ملا ہوں، پولیٹیشنس کو ملتے رہتے ہیں. ہم کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، آگے بتا دیے، اب لیٹر لکھ دیں، آپ اس سے آپ کی میٹنگ ارینج کرا دیتے ہیں. یہ 4-5 جملوں کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. میں آپ کو سمپل کیلکولیشن بتاتا ہوں ایک، بیکاز وی آر بزنس مین. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا یہ حالی ریسٹورینٹ انڈسٹری کو بند نہیں کیا انہوں نے مین بولیورڈ بند کرتے ہیں، لبرٹی بند کرتے ہیں، پیس بند کرتے ہیں، حفیظ سینٹر بند کرتے ہیں. پھر جہاں پہ یہ پی سی میں یا جس ہوٹل میں ٹھہری ہوتی ہے ٹیم، اس کے راستے سارے بند کر دیتے ہیں. اب یہ کیلکولیٹ کریں آپ کہ یہ کتنا نقصان ہے معاشی عوام کا، جو لاہوری ہیں یا پاکستانیز ہیں ان کا کتنا نقصان ہے. جو آپ اکنامیکلی دیکھیں اس کو آپ تو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ کتنا زبردست فائنینشیل نقصان ہے. اربوں روپے کا نقصان ہے. لیکن ہماری حکومت تو بار بار کہتی ہے جی کہ ہمارا پہلے ہی کرونا کی وجہ سے معاشی طور پر بڑا ہی نقصان ہوا ہے. تو معاشی طور پر اگر نقصان ہو رہا ہے تو کیا پھر ہم یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے. نقصان ہو رہا ہے، ان کا اپنا نقصان کوئی نہیں ہو رہا.
इनकी जेबों को नुकसान कोई नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, हम जैसे कारोबारी लोगों का, गरीब आवाम का। जो गरीब आवाम है देखिए वो मुलाजिम है, उनकी रोजगार होती है, 17,500 रुपये बेसिक तनख्वाह है, उस पर टिप्स मिलती हैं उनको, वो सारा नुकसान उनका हो गया। दूसरा मैं बताऊँ, देखिए जापान, दुनिया कहाँ जा रही है, मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ, आप देखिएगा दुनिया कहाँ जा रही है कि जो उनके फासले हैं विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री, वो ट्रेन बना रहे हैं जिसकी फास्टेस्ट स्पीड है। अभी जापान ने एक ट्रेन बनाई है जिसकी स्पीड है 4,800 समथिंग किलोमीटर पर आवर। उनका एनालिसिस ये है कि जो हम 4-5 घंटे बचाएंगे ना, तो ये हमारे मुल्क के लोगों का टाइम बचेगा, वो कारोबार करेंगे, अपना भी खुशहाल होंगे, मुल्क को भी खुशहाल करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है, पर सजेशन क्या दें इनको, उनके तो कान पे जूं नहीं दिखती है कि जितना ये ट्रैफिक बंद करते हैं उससे ज़्यादा कम खर्चा है कि हेलीकॉप्टर पे पीसी से जिस होटल में वहाँ से उठाएं और स्टेडियम के अंदर ला के उन्हें वहाँ पे लैंड कर दें, वहीं से हेलीकॉप्टर पे उठाएं वहाँ पे छोड़ दें। लेकिन उनको समझ नहीं आती बात। प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो एम्बेसडर्स होते हैं किसी भी मुल्क के, इसलिए वो आएंगे, उनको हम घुमाएं फिराएंगे, सड़कों से लेके जाएंगे, तो तब एक पीस का मैसेज आएगा। लेकिन यकीनन ये भी देखना चाहिए कि उनको तो पीस का मैसेज आ रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं सड़कों पे 3-3 घंटे। क्रिकेट इसलिए खेली जाती है मुल्कों में ताकि अवाम को इंटरटेनमेंट दी जाए। तो हम ये कहते हैं कि इंटरटेनमेंट अवाम को दी जा रही है, तो हम जो अवाम है जिनके कारोबार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं है, एक पर्टिकुलर तबके को ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस पर कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। रास्ते तो बेशुमार हैं, अगर ये प्लान करना चाहें, सजेशंस करना चाहें, तो बेशुमार तरीके हैं इसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन उनका ध्यान जाता ही नहीं वहाँ पे है। तो किस तरह हम, किस तकलीफ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिटायर्ड लोग इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, चूँकि पाकिस्तान में सेकेंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है ये, वो इतने देर बर्दाश्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितने रेस्टोरेंट कोविड-1 में बंद हो गए, कितने 2 में बंद हो रहे हैं, और डाइनिंग बंद किया हुआ है। अब देखें मैचेस खुले हुए हैं, मैचेस खुल रहे हैं, स्कूल खुल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, उससे कंपेयर करते हैं रेस्टोरेंट के डाइनिंग के साथ, यानी अंदर बैठ के खाने को, उसको बंद किया हुआ है। तो ये इंतहाई ज़्यादती है। तो मैं चाहता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इसको अब हमारी वॉइस को रेज करें, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन की जो स्लोगन है वो वॉइस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो हाल ही सिर्फ रेस्टोरेंट मालिकान की नुमाइंदगी नहीं करती है एसोसिएशन, हम मुलाजमिन के साथ भी चलते हैं। तो गरीब आवाम का हम अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में तो बहुत ख्याल कर रहे हैं, सोशली मोरली जो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ना ताउन है ना उनको कोई एहसास है। लेकिन तावन बहुत ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया जी, आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।